رویت باری تعالی غامدی صاحب کا موقف۔ سورہ نجم کے الفاظ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ قریب ہوا اور جھک پڑا یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ اور بخاری میں نقل واقعہ معراج کی روایت کے الفاظ ودنا للجبار رب العزت فتدلی حتی کان منہ قاب قوسین او ادنی، پھر اللہ رب العزت نے نزول فرمایا اور آپ کے قریب ہوئے یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ سے رویت باری تعالی یعنی دیدار الہی کا مفہوم اخذ کیا جاتا ہے۔ سورہ اور روایت کے متعلقہ اجزاء درج ذیل ہیں۔ سورہ نجم کی آیت 1 تا 12 کا ترجمہ۔ تارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو اسے کی جاتی ہے، اس کو ایک زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب کردار بڑا صاحب حکمت ہے۔ چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر قریب ہوا اور جھک پڑا یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، جو کچھ اس نے دیکھا وہ دل کا وہم نہ تھا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جو وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ بخاری رقم 7517 کا ترجمہ۔ پھر جبریل آپ کو اس 7ویں آسمان سے بھی اوپر ان بلندیوں کی طرف لے گئے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے نزول فرمایا اور آپ کے قریب ہوئے یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے آپ کو وحی کی اور اس میں ہر روز و شب میں 50 نمازوں کا حکم دیا گیا جو تمہاری امت پر فرض ہوئیں۔ ان سے رویت باری تعالیٰ کا مفہوم اخذ کرنے کے حوالے سے علماء کے 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ کا موقف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دیدار الہی کا تصور قائم کرنا درست نہیں ہے۔ یہ تصور ان آیات اور احادیث کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے امکان کو رد کرتی ہیں، لہٰذا وہ سورہ نجم کے مذکورہ مقام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رویت پر محمول کرتے ہیں۔ جہاں تک روایت کا تعلق ہے تو چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر لفظاً آ گیا ہے، اس لیے ان میں سے بعض روایت کے متعلقہ حصے کو اور بعض پوری روایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اس موقف کو مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے بالتفصیل بیان کیا ہے۔ تفہیم القرآن سے سورہ نجم کی تفسیر کے چند اجزاء درج ذیل ہیں۔ زبردست قوت والے سے مراد بعض لوگوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن مفسرین کی عظیم اکثریت اس پر متفق ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، قتادہ، مجاہد اور ربیع بن انس سے یہی قول منقول ہے۔ ابن جریر، ابن کثیر، رازی اور آلوسی وغیرہ حضرات نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب اور مولانا اشرف علی صاحب نے بھی اپنے ترجموں میں اسی کی پیروی کی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ خود قرآن مجید کی دوسری تصریحات سے بھی یہی ثابت ہے۔ یہ جبریل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ملاقات کا ذکر ہے جس میں وہ آپ کے سامنے اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے۔ اس ملاقات کا مقام سدرۃ المنتہا بتایا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے قریب جنت الماوا واقع ہے۔ یہ آیت اس امر کی تصریح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ اس کی عظیم الشان آیات کو دیکھا تھا، اور چونکہ سیاق و سباق کی روح سے یہ دوسری ملاقات بھی اسی ہستی سے ہوئی تھی جس سے پہلی ملاقات ہوئی، اس لیے لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ افق اعلیٰ پر جس کو آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا وہ بھی اللہ نہ تھا، اور دوسری مرتبہ
سدرۃ المنتہا کے پاس جس کو دیکھا وہ بھی اللہ نہ تھا۔ اگر آپ نے ان مواقع میں سے کسی موقع پر بھی اللہ جل شانہ کو دیکھا ہوتا تو یہ اتنی بڑی بات تھی کہ یہاں ضرور اس کی تصریح کر دی جاتی۔ ان وجوہ سے بظاہر اس بحث کی کوئی گنجائش نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مواقع پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا جبریل علیہ السلام کو، لیکن جس وجہ سے یہ بحث پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر احادیث کی روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت جو قصہ معراج کے سلسلے میں شریک بن عبداللہ کے حوالے سے امام بخاری نے کتاب التوحید میں نقل کی ہے، سب سے بڑا اعتراض اس پر یہ وارد ہوتا ہے کہ یہ صریح قرآن کے خلاف پڑتی ہے، کیونکہ قرآن مجید دو الگ الگ روایتوں کا ذکر کرتا ہے، جن میں سے ایک ابتداءً افق اعلیٰ پر ہوئی تھی اور پھر اس میں دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ کا معاملہ پیش آیا تھا، اور دوسری سدرۃ المنتہا کے پاس واقع ہوئی تھی۔ لیکن یہ روایت ان دونوں روایتوں کو خلط ملط کر کے ایک روایت بنا دیتی ہے، اس لیے قرآن مجید سے متعارض ہونے کی بنا پر اس کو تو کسی طرح قبول نہیں کیا جا سکتا۔ جلد 5 صفحہ 195 تا 202۔ حافظ صلاح الدین یوسف نے اپنی تالیف واقعہ معراج اور اس کے مشاہدات میں ان علماء کے اقوال کو جمع کر دیا ہے جو باری تعالیٰ کی عدم رویت کے قائل ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، بعض روایات میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن دوسری طرف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دل سے دیکھا ہے۔ گویا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آنکھوں سے دیکھنے کی اور دل سے دیکھنے کی دونوں قسم کی روایات منقول ہیں، اس لیے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مطلق روایت کی جو روایت مروی ہے اسے اس روایت پر محمول کیا جائے گا جس میں دل کے ساتھ دیکھنے کی تخصیص ہے، اور جس نے ان سے آنکھ سے دیکھنے کی روایت کی ہے اس نے بڑی عجیب بات کی ہے، اس لیے کہ صحابہ سے اس کی بابت کوئی چیز صحیح ثابت نہیں۔ محقق اثر ناصر الدین البانی فرماتے ہیں، بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت نجم کی تفسیر رویت باری تعالیٰ کے ساتھ ان سے ثابت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس آیت کی وہ تفسیر جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا مرفوع ذکر کی ہے اس سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ موقوف کے مقابلے میں مرفوع کا لینا واجب ہے۔ یہی بات حافظ ابن حجر نے بھی لکھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مطلق دیکھنے کی روایات بھی ہیں اور دل کے ساتھ دیکھنے کی خاص روایت بھی، اس لیے مطلق کو مقید پر محمول کرنا ضروری ہے۔ بہرحال اس تفصیل سے واضح ہے کہ شب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، نہ براہ راست گفتگو کی، اور نہ آپ کا دنو و تدلی کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوا، جس کا اظہار سورہ نجم کی آیت کی تفسیر میں بعض لوگوں نے کیا ہے۔ صفحہ 75 تا 77 اور صفحہ 84۔ دوسرے گروہ کے اہل علم سورہ نجم کے الفاظ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ، پھر قریب ہوا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا، اور روایت کے مذکورہ حصے کو باہم موافق قرار دیتے ہیں، جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیدار الہی کی صراحت ہے۔ تاکید مزید کے لیے وہ ان روایات کو بنا استدلال بناتے ہیں جن میں رویت باری کی تصریح کی گئی ہے، چنانچہ وہ نہ صرف دیدار الہی کو برحق مانتے ہیں بلکہ قرآن مجید کی آیات لا تدرکہ الابصار اور وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من ورائے حجاب کی تعویل بھی انہی کو اصول مان کر کرتے ہیں۔ پیر کرم شاہ الازہری نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں سورہ نجم کے تحت ان علماء کے اقوال کو درج کیا ہے
جو رؤیت باری تعالیٰ کے قائل ہیں، ان کا اقتباس درج ذیل ہے۔ خلاصہ کلام کو علامہ نووی ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ حاصل بحث یہ ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ علامہ سید محمد آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر و تشریح سے فارغ ہونے کے بعد دیدار الہی کے بارے میں اپنی ذاتی رائے کو یوں بیان کرتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کریم کے دیدار سے مشرف ہوئے اور حضور کو قرب الہی نصیب ہوا، لیکن اس طرح جیسے اس کی شان کبریائی کے لائق ہے۔ روح المعانی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب دریافت کیا جاتا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار کیا، تو آپ جواب میں فرماتے، ہاں حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، ہاں حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ یہ جملہ اتنی بار دہراتے کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا۔ روح المعانی۔ مولانا سید انور شاہ صاحب اس مسئلے پر مفصل بحث کرنے کے بعد رقم تراز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی سے مشرف ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس دولت سرمدی سے آپ کو نوازا اور اپنے فضل و احسان سے عزت افزائی فرمائی۔ بس حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، جس طرح امام احمد نے فرمایا ہے، مگر یہ دیدار ایسا تھا جیسے حبیب اپنے حبیب کا دیدار کرتا ہے۔ نہ وہ آنکھیں بند کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور نہ اس میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ ٹکٹکی باندھ کر روئے دلدار کو دیکھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مفہوم ہے، ما زاغ البصر وما طغی۔ فیض الباری، شرح فتح الباری۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشاعت اللمعات کی جلد 4 میں اس مسئلے کی تحقیق کرتے ہوئے اسی قول کو پسند فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کیا۔ جلد 5 صفحہ 23 تا 24۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر دور حاضر تک رؤیت باری تعالیٰ کے معاملے میں اختلاف قائم ہے۔ ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا قائل ہے، اور دوسرا اس کا انکار کرتا ہے۔ استاد گرامی جناب جاوید احمد غامدی کے نزدیک قرآن و حدیث کی روح سے یہ دونوں نقطہ نظر درست نہیں ہیں۔ ان کے پیچھے ایک ہی غلطی کار فرما ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ دونوں نے اسراء و معراج کے واقعات کو رویا ماننے سے انکار کیا ہے۔ یہ انکار سورہ بنی اسرائیل کی آیت 60 کے واضح مطالب اور صحیح بخاری کی مذکورہ حدیث کے صریح الفاظ کے منافی ہے۔ ان دونوں مصادر سے قطعی طور پر اس امر کی صراحت ہوتی ہے کہ واقعہ معراج بیداری میں نہیں بلکہ نیند کے عالم میں اور رویا کی صورت میں پیش آیا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے جو رویا تمہیں دکھایا اس کو بھی ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ اور حدیث کے ابتدائی اور اختتامی الفاظ ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسری رات کو وہ دوبارہ آئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ کی آنکھیں تو سو رہی تھیں مگر آپ کا دل نہیں سو رہا تھا۔ پیغمبروں کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ نیند کے عالم میں بھی ان کی آنکھیں تو سو جاتی ہیں مگر ان کے دل نہیں سوتے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو مسجد حرام میں تھے۔ چنانچہ غامدی صاحب کے نزدیک یہ امر بالکل قرین قیاس ہے کہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل ہوا ہو۔ بعض دیگر روایتوں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی دید کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ ترمذی میں ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھانے سے روکے رکھا، یعنی آپ تشریف نہیں لائے اور ہم آپ کے انتظار میں نماز پڑھنے سے روکے رہے۔
قریب تھا کہ ہم سورج کو دیکھ لیں گے، یعنی سورج طلوع ہونے کا وقت بہت قریب آ گیا۔ پھر آپ تیزی سے واپس تشریف لائے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلایا۔ پھر آپ نے نماز پڑھائی اور نماز کو مختصر کیا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے آواز دے کر لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے۔ پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، میں آپ کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں جس نے آج مجھے روک لیا تھا۔ میں رات کو اٹھا، پھر میں نے وضو کیا اور تہجد کی نماز ادا کی، اتنی ہی جتنی میرے لیے مقدر تھی۔ پھر نماز ہی میں مجھے اونگ آ گئی، یہاں تک کہ میں گہری نیند سو گیا۔ یک بہ یک میں نے دیکھا کہ میں اپنے پروردگار کے ساتھ ہوں اور وہ بہترین صورت پر ہے۔ اس نے فرمایا، اے محمد۔ میں نے عرض کیا، میرے رب میں حاضر ہوں۔ اس نے فرمایا، کیا آپ جانتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ کے لوگ کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات 3 بار پوچھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اس نے اپنا ہاتھ میرے شانوں کے درمیان میں رکھا اور میں نے اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی۔ اس کے ساتھ ہی ہر چیز میرے سامنے روشن ہو کر آ گئی اور میں جان گیا۔ رقم 3235۔ استاد گرامی کے نزدیک معراج کی روایت میں چونکہ بصراحت مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات باری کا مشاہدہ رویا کے عالم میں کیا تھا، اس لیے اس کو قرآن مجید کے ان نصوص کے خلاف قرار نہیں دیا جا سکتا جو باری تعالیٰ کی رویت بصری کے امکان کو رد کرتے ہیں۔ مزید برآں اسراء و معراج کے مشاہدات کو قرآن و حدیث کے صریح الفاظ کے مطابق عالم رویا کے مشاہدات پر محمول کرنے کے نتیجے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی درج ذیل روایت بھی پوری طرح واضح ہو جاتی ہے، اور اس میں رویت باری کی روایتوں میں تصور کیا جانے والا تناقض بھی رفع ہو جاتا ہے۔ مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ سیدہ نے کہا، اے وہ عائشہ، یہ مسروق کی کنیت ہے، 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو ان کا قائل ہوا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ میں نے پوچھا، وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی یہ خیال کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ مسروق نے کہا، میں ٹیک لگائے ہوئے نیم دراز تھا، یہ سنتے ہی فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے کہا، ام المومنین ذرا ٹھہر جائیے اور جلدی نہ کیجیے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو جبریل تھے جن کا ذکر ان آیتوں میں ہوا ہے، میں نے انہیں ان 2 موقعوں کے علاوہ کبھی اس صورت میں نہیں دیکھا جس میں اللہ نے انہیں بنایا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ آسمان سے اتر رہے تھے اور ان کا وجود آسمان سے زمین تک پھیلا ہوا تھا۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا تو نے سنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر؟ کیا تو نے سنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ مسلم رقم 457۔